السلام علیکم ناظرین، افطار ٹرانسمیشن لے کر ہم حاضر ہیں۔ میں ہوں نورین شیخ، میں ہوں طالب محسن۔ آج جس بات پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے آخرت۔ ہمارا نارملی خیال ہوتا ہے کہ آخرت کو ذہن میں رکھنا یا آخرت کے بارے میں بات کرنا یہ کوئی الگ موضوع ہے، اور زندگی اور دنیا اور اس دنیا میں رہنا اور زندگی گزارنا ایک الگ موضوع ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا اللہ نے میرے لیے بنائی اور مجھے زندگی دی، اس زندگی کو گزارنے کے طریقے پر ہی میری آخرت منحصر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی پہ نظر رکھی جائے تو آخرت نظر میں رہتی ہے، اور حضوری کا اور حاضری کا بھی کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر زندگی گزارنے کے طریقے کے اوپر نظر رکھی جائے تو اللہ بھی یاد رہتا ہے اور آخرت بھی یاد رہتی ہے۔ جی طالب صاحب۔ دیکھیں جی، آخرت پر جب بات ہوگی تو یہ ایمانیات میں شامل ہے۔ بالکل، ہمارا جو فہرست ہے کہ جن چیزوں پر ہمیں ایمان لانا ہے ان میں ایک چیز آخرت بھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو اصل میں ہماری زندگی کا عنوان بدل گیا ہے۔ اب ہم ایک اور طرح کے فرد بن گئے ہیں بمقابلہ اس فرد کے کہ جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ مان لیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے ایک مقصد کے تحت بنی ہوئی ہے۔ لیکن طالب صاحب، جس شخص کو ایمانیات دی گئی ہیں اور اس میں آخرت پر ایمان ہے تو وہ سلسلے میں وہ طے کرتا ہوا یہ آخرت تک پہنچا ہے نا؟ جی بالکل، ایمانیات کا حصہ آخرت تو ہے، مگر زندگی کے مراحل جب طے کرتا ہوا آ رہا ہے تو آخرت کو کوالیفائی کر رہا ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں اسی پر عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو دنیا ہے جس میں ہمیں بھیجا گیا ہے، ہم نے اس کے بارے میں یہ مان لیا ہے کہ اس کو ایک مقصد کے تحت بنایا گیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ تم یہاں نیکی اور بدی کے راستوں میں سے جو بھی راستہ انتخاب کرو گے اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ یہ دنیا موت پر ختم ہونے والی نہیں ہے، موت کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور نتیجے کا جو دن ہے وہ کوئی الگ چیز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک نتیجے کا دن آنے والا ہے کہ جس میں مجھے میرے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، اور ایک کائنات کا خالق اور مالک جو ہے اس نے اس میں عدالت لگانی ہے۔ تو یہ اس عقیدے کا مطلب ہے، اور اس کے پیچھے جو چیز پیدا ہو جائے گی اس عقیدے کو اختیار کرنے کے بعد، اس پر مان لینے کے بعد کہ میں ایک جواب دہ انسان کے طور پر، ذمہ دار انسان کے طور پر اس زندگی کو گزاروں گا۔ اب آپ نے جو بات اٹھائی کہ اس زندگی کو گزارتے ہوئے ہمیں آخرت کے مرحلے تک جانا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں یہ دنیا ہے جس میں ہمیں پیدا کیا گیا۔ اس دنیا میں پیدا ہونے سے کیا مراد ہے کہ ہم رشتوں میں بندھے ہوئے ہوں گے، ہماری ضروریات ہیں، جسم کی ضروریات ہیں، ہمارے ذوق کی ضروریات ہیں، ہمارے نفس کی ضروریات ہیں، دین اور دنیا کا جو ہم پر حق ہے اس کی ادائیگی کے بعد ہی آخرت ہے نا۔ اگر آپ کو زندگی نہیں ملی تو آپ کو موت بھی نہیں ملی، اگر موت نہیں ملی تو آپ کی کوئی آخرت بھی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ زندہ انسان کے لیے آخرت تو ہے۔ ہم اپنی اس زندگی میں خدا کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں، خدا کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزاریں، تو پھر ہم آخرت کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اگر ہم اس دنیا کو دنیا کے مقاصد کے لیے گزاریں تو پھر ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی کہ ہم اس کو عارضی نہ سمجھیں، ہم اس کو امتحان گاہ نہ سمجھیں، امتحان گاہ نہ سمجھیں، اس کو عارضی نہ سمجھیں تو یہ ایک اور زندگی ہے، اور اس کو عارضی سمجھیں اور اس کو امتحان گاہ سمجھیں تو یہ ایک اور زندگی ہے۔ آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے۔ اب اس میں آخرت پر ایمان کے حوالے سے پھر ہمارے تصور کیا ہے، ہم اس پر تھوڑی سی بات کریں گے کہ آخرت جو ہے یہ ایک عدل کا دن ہے، اور اس میں اگر میں یہ لفظ بولوں کہ کامل عدل کا دن ہے تو وہ اس کو صحیح طریقے سے اس بات کو بیان کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہاں رشوت چلتی ہے، سفارش چلتی ہے، یہاں جھوٹ چلتا ہے، یہاں فریب کاری چلتی ہے، یہاں بہانے چلتے ہیں، یہاں ہم اگر اچھا وکیل کر لیں تو جھوٹا مقدمہ، رشتہ داری بھی چلتی ہے، ہاں رشتہ داری بھی چلتی ہے، جھوٹا مقدمہ بھی ہمارے حق میں۔ تو ہم جس عدالت کی اب بات کر رہے ہیں جو لگنے والی ہے قیامت کے دن، وہ ایک ایسی عدالت ہے کہ جہاں کوئی جھوٹ نہیں چلے گا، کوئی فریب نہیں چلے گا، کوئی رشوت نہیں چلے گی، کوئی سفارش نہیں چلے گی، صرف میرا عمل ہی میرے کام آنے والا ہے۔ تو اس کا ایک سیریس نتیجہ نکلتا ہے۔ وہ نتیجہ کیا ہے کہ مجھے اس کے معاملے میں لاپرواہی میرے اندر نہیں آنی چاہیے۔ ایک پہلو تو یہ ہو گیا کہ ایک ایسی عدالت سے مجھے سامنا کرنا پڑنا ہے کہ جس عدالت میں کوئی جھوٹ، کوئی فریب، کوئی چالاکی، کوئی زبان دانی
آپ بہت اچھی باتیں کر لیتے ہیں، آپ بہت اچھی پریزنٹیشن کر لیتے ہیں، آپ اپنی بات کو چھپا لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ پروردگار جس کے سامنے ہم پیش ہونے والے ہیں وہ تو میرے دل کے حال کو بھی جانتا ہے. اور پھر وہاں یہ کہا گیا ہے کہ وہاں تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہاری زبان گواہی دے گی، تمہارا جلد گواہی دے گی. تو یہ جو صورتحال ہے اس سے ہمیں سابقہ پیش آنے والا ہے، اور وہاں کوئی چیز ہمارے کام آنے والی نہیں. قرآن مجید میں متعدد جگہ پر یہ جملہ آتا ہے کہ وہاں ان کو کوئی مددگار نہیں ملے گا، وہاں ان کو کوئی سہارا نہیں ملے گا، وہاں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس بات کو واضح کرنا قرآن مجید کے پیش نظر ہے کہ بھی اس دن کی سختی کو، اس دن کی سنگینی کو تم اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لو، اور یہ بات واضح کر لو کہ وہ کامل عدل کا دن ہے. وہاں تم جب پیش ہوگے تو تمہارے اعمال صرف کام آنے والے ہیں، کوئی اور چیز کام آنے والی نہیں ہے. تو اس شعور کے ساتھ ہم اس دن کو ماننے والے ہیں. پھر اس کے ساتھ ایک اور تصور وابستہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس دنیا میں اور آخرت میں تعلق کیا ہے. طالب صاحب، اگر صرف اللہ پاک کو خالق اور مالک مان لیا جائے تو یہ جو اپنے یہ تمہید ایک باندھی ہے، یہ ساری وہ چیز کوالیفائی نہیں کرتا. جیسے اگر ہم دنیا کے ایک مالک کو دیکھ لیں جو کہ خالق بھی نہیں ہے تو ہر چیز کوالیفائی ہوتی ہے نا. وہ اس کو جواب بھی دینا پڑتا ہے، اس کی بات بھی سننی پڑتی ہے، ڈانٹ بھی کھانی پڑتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو وہ تو خالق بھی ہے. ہاں، اس رشتے سے جو دنیا میں مالک یا باس سے پیدا ہوتا ہے، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کائنات کے مالک اور خالق کے کیا حقوق ہمارے اوپر پھر آ جائیں گے، اور ہمارا اس کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہوگا. یہاں تو یہ تو بیچارہ جانتا ہی کچھ نہیں ہے، نہیں تو ہمارے دل کو بھی نہیں جان سکتا، یہ تو دیوار کے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتا. تو وہ خالق اور مالک جو ہمارے دلوں کے حال سے جانتا ہے، جس کے سامنے کوئی چیز غیب نہیں ہے، اور جس کی اطاعت بندگی کی سطح پر، عبادت کی سطح پر ہم نے کرنی ہے، وہ اس کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ کیا ہوگا. میں اس طرح جانا چاہ رہا تھا کہ اس دنیا اور آخرت کا ریلیشن شپ کیا ہے. آپ نے بھی یہاں سے بات اٹھائی کہ اسی دنیا کو گزارتے ہوئے ہمیں آخر تک جانا ہے. لیکن اگر ہم اس کو ایک اور طریقے سے دیکھیں تو بات شاید یوں بیان کرنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں انسانوں کو اعلیٰ ترین زندگی دینے کا فیصلہ کیا، نعمتوں سے بھرپور زندگی. اور نعمتوں سے بھرپور زندگی کی سطح کیا ہے قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسی نفسیاتی حالت جس میں آپ کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. دیکھیں، نعمتیں حاصل ہوں تب بھی خوف ہو، آسائش کی زندگی ہو تب بھی غم لگے ہوئے ہوں، تو وہ کرکرا ہو کے رہ جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. میرے پاس آرام دہ بستر ہو، بہترین گھر ہو، تب بھی اگر میں دکھوں میں مارا ہوا ہوں، مجھے خوف لاحق ہے، تو وہ آرام دہ بستر اپنی حقیقت کھو دیتا ہے. تو جنت کے بارے میں قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اس میں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. مطلب کیا ہے کہ نفسیاتی حالت پر کامل اطمینان کی حالت ہوگی. نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہے، نہ مستقبل کے کوئی فکر ہے، نہ غم ہے، نہ کسی چیز کے کھونے کا ڈر ہے، نہ کسی چیز کے سے محروم رہنے کا ڈر ہے. تو ایک ایسی نفسیاتی حالت میں ہمیں اللہ تعالیٰ رکھنا چاہتے ہیں. تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصل میں جنت بنائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کیا؟ فیصلہ یہ کیا کہ وہ جنت میں یوں ہی نہیں ڈال دیں گے، جنت میں یوں ہی نہیں بھیج دیں گے. وہ ایک باشعور مخلوق بنائیں گے جو اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے نیکی کے راستے کو اختیار کرے گی، اور اس کو ایک عارضی زندگی دی جائے گی جہاں وہ میرے احکام کی پابندی کرے گا، میرے حقوق ادا کرے گا، انسانوں کے حقوق ادا کرے گا، میری شریعت پر عمل کرے گا. تو میں اس کو اس جنت میں بھیج دوں گا جو اس کا اصل ٹھکانہ ہوگا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اگر ہم یہاں جیسے جنت کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ پاسٹ کی فکر نہیں ہے اور فیوچر کی بھی فکر نہیں ہے، اگر یہاں پہ ہم اللہ پاک نے جو ہمیں کوڈ دیا ہے، قرآن پاک دیا ہے اور حضور کا اسوہ دیا ہے، اگر اس پر کھڑے ہو کے ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں کہ جو آنے والا وقت ہے وہ بھی اللہ کے حوالے ہے، جو گزر گیا ہے وہ بھی اللہ کے حوالے ہے، اور اگر کوئی کوتاہیاں رہ گئی ہیں تو میں وہاں امپروومنٹ لانے کی کوشش کروں گا، تو یہاں بھی حد درجہ میری زندگی غموں سے پاک ہو سکتی ہے نا. رازق اس کو مانا جائے، خالق اس کو مانا جائے، منصف اس کو مانا جائے، ساری ہر چیز اس کے حوالے ہے، اور آخرت کا ڈر سارا وقت میرے پاس موجود ہے. اور اس کے جیسے ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ اگر میں اس کو نہیں دیکھ پاتا تو وہ تو دیکھ ہی رہا ہے، یعنی کہ وہ کسی وقت غیر حاضر نہیں ہے. اگر زندگی کا یہ طریقہ بنا لیا جائے تو آخرت تو برحق ہے. اب یہ بات ہے کہ آخرت میں ہم نے جانا کون سے درجے میں ہے، اس طرف جانا ہے یا اس طرف جانا ہے. تو ہم جنت میں جانے کے کچھ کوالیفائڈ اسٹوڈنٹ بن سکتے ہیں اگر ہمارا قبلہ سیدھا ہو، اگر ہماری سوچ سیدھی ہو. ہم وہاں پہ پرسنٹیج تو نہیں ڈال